میں حیران ہوں، دین والوں پہ مذاق یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ترکی کے پریزیڈنٹ طیب رجب اردگان کو، ان کا ایک قول میں نے پڑھا، وہ کہنے لگے جب میں حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تو لوگ مجھے اور میرے والدین کو کہتے تھے کہ کیا تم اپنے بچے کے مستقبل کو برباد کر رہے ہو؟ مولوی بنا رہے ہو، کیا مستقبل کو برباد کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کو مردے نہلانے کی نوکریاں تو ملیں گی اور کوئی نوکری نہیں ملے گی، مردے نہلانے کی نوکری ملے گی، پھر موئے کو دوائی کھڑو سے بس ٹھیک یہ ملے گا، اور باقی کوئی کام کی نوکری نہیں ملے گی۔ اور وہ دوسری مرتبہ اس یورپ کی ٹکڑے کا، اس ترکی کا صدر بن کے جا رہا۔ اندازہ لگاؤ، دین کی بنیاد پر پھر اللہ پاک عطا فرماتے جب بندہ دین کے ساتھ چلے تو یہ دنیا کی عزت ہے، آخرت کی عزت اس سے بڑھ کے ہوں گی، یہ تو دنیا کی عزت ہے۔ تو دین پر شروع سے ٹھٹا مذاق چلا رہا ہے، دین داروں کو پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ اور دین پر اعتراض یاد رکھیں وہ کرتا ہے جس کو مولوی سے بغض نہیں ہوتا، دین سے بغض ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بازار کا ایک چوکیدار ہو تو جو چوکیدار سے لڑے گا نا وہ دراصل اندر پڑے ہوئے خزانے کا دشمن ہوگا۔ چوکیدار جان چھوڑے تو میں اندروں کو چھیک بجا، یہی ہوگا نا۔ تو دین کا چوکیدار عالم ہے، اور جس کو عالم سے اعتراض ہے۔ مجھے اس دن ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی یوں مولوی یوں، میں نے کہا جی ہم نے علماء کا ساتھ دنیا میں بھی دیا ہے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ میں نے کہا جی میں جھولی اٹھاتا ہوں، اللہ تجھے اس کا 2 4 5 کے میں نے نام لیے، میں نے کہا اللہ تیرا حشر ان کے ساتھ قیامت میں کر دے، تو نہیں، میں نے کہا آپ کا حشر ان کے ساتھ کر دے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں بھی اللہ مجھے علماء کے ساتھ رکھے، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھائے۔ اور آپ کو علماء کا ساتھ نہیں چاہیے تو آپ ایک نصیحت کرتے جانا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ کسی خسرے کو بلا کر پڑھوا لینا، مولوی سے نہ پڑھوانا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نکاح کے موقع پہ مولوی کے سامنے یہ لبرل طبقہ آتا ہے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ مولوی چھٹا کلمہ نہ سن لیں ہم سے، وہ دین کے مسئلے میں اعتراض کرنا شروع کر دیتے، وہ آدمی دین کے مسئلے میں۔ میں ایک پرچی پڑھ رہا تھا، ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی کی پرچی تھی، مرتضیٰ اس نے لکھا تھا، اس کو مرتضیٰ لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب یہ حال ہوگا جس کو یہ لفظ لکھنا نہیں آئے گا۔ اس دن ایک لبرل سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کسی حوالے سے پھنس گیا۔ پھنس یہ گیا کہ ان کی والدہ بہت سخت بیمار تھی، قرضے کے نیچے آ گئیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بیٹا آپ مجھے قرضے کی کوئی اتارنے کی وظیفہ اور دعا بتا دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ انہوں نے بیٹے کو بھیج دیا تو بیٹا آگے مفتی صاحب آپ ہمیں لکھ کر دے دیں۔ تو میرے کوئی ذہن میں اس کو خراب کرنے کی نیت نہیں تھی، میں نے کہا بیٹا آپ لکھ لو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ میں نے جب اسے کہا نا بھی آپ لکھو قرض، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا آئی ہے، ایسے بندے کا قرضہ اترتا ہے جیسے اترنے کا حق ہو، آپ اس کو کھلا پڑھنا شروع کر دو، ہر وقت پڑھو۔ تو میں جب اس کو لکھوا رہا تھا تو وہ لکھ کے چلا گیا۔ اگلے دن اس کی والدہ کا پھر فون آیا کہ میں واٹس ایپ آپ کو کر رہی ہوں، آپ لکھ کر مجھے تصویر کھینچ کے بھیج دیں۔ میں نے کہا کل تو آپ کے بیٹے لکھ کر لے گئے تھے، تو انہوں نے نہیں لکھا تھا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں اس نے رومن انگلش میں لکھا تھا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، جیسے میسج لکھتے ہیں نا اس زبان میں اس نے لکھا تھا، اس کو اللہم بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ حال یہ ہے جو ایسا پتہ نہیں 18ویں پاس تیکڑ ہوتے ہیں، سوال بھی تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جب حال ہو جس کو اللہم لکھنا نہ آئے، میں کیسے سمجھوں کہ اللہ سے میں بخشش مانگوں گا؟ میں کیسے سمجھوں؟ جس کے ایمان کا عالم یہ ہو اسے قرآن کی ایک آیت بھی لکھنا نہ آ جائے، تو جو اللہم نہیں لکھ سکتا وہ بسم اللہ لکھ سکے گا؟ مول صاحب ایمان سے بتاؤ مجھے، یا کوئی بسم اللہ لکھنا نہ آوے، الچٹو من الڈگر ہوئے اوہی علماء تے لیتے ہیں اس کا۔ ہاں اس جیسا بندہ بولے نا میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے جو تم جیسے بندے بولیں گے نا پھر علماء تو ٹھیک ہے۔ تو دینداروں پہ ہر طرف سے مذاق ہے۔